اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا پس کیفا کیا حال ہوگا، اذا جب تو کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا ہم لائیں گے ان نافرمانوں کو، من کلی ہر امت سے بشہیدن ایک گواہ۔ تو کیا حال ہوگا اس دن ان نافرمانوں کا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، وجئنا اور ہم لائیں گے بھی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعلیٰ پر ہاؤلائی ہر ایک پر، شہیدہ ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیں گے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہر انبیاء کے جو اپنے لوگ تھے ان کے فرما بردار تھے، ان کے اوپر ان کو اور سب انبیاء کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ اس دن، یومئذ وہ دن، یودو اس روز تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، الذین وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، تو پھر اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَعَصَوُا الرَّسُولُ اور نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو کہ کاش، تسوا کہ یہ زمین جو ہے کیا کہتے ہیں، تسوا ہموار کر دی جاتی، بیہم ان پر، ارضا زمین کو، یعنی کہ کاش ہمیں دبا کر زمین ہموار کر دی جاتی اور ہمارا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا، وَلَا يَكْتُمُونَ اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بات بھی، اور یہ لوگ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا نہ تقربوا قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم اور تم جب کہ سکارا جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا جب کہ تمہیں علم نہ ہو جاؤ، ما جو تقولون کیا تم کہہ رہے ہو، اپنے زبان سے کیا کہہ رہے ہو اتنی دیر تک، ولا جنوباً اور نہ جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری مگر یہ کہ سبیلا اس حالت میں، عابرین اس حالت میں، سبیلا کہ تم سفر کر رہے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِنْ اگر کنتم تم ہو مرتا بیمار اور اگر تم بیمار ہو، او یا علی سفرن یا کسی سفر پا ہو، او یا جاء آئے ہو، احد منکم احد کوئی ایک، منکم تم میں سے اگر تم میں سے کوئی آیا ہو، کہاں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم النساء او یا لمستم تم نے مسا کیا ہو، چھوا ہو، النساء عورتوں کو، یا تم نے ہاتھ لگایا ہو اپنی عورتوں کو، فلم پس نہ تاجدو تم پاؤ اگر تم نہ پاؤ، ما ان پانی کو، پھر کیا کرو، فتیمم کر لو، کس چیز سے، سعیدن پاک مٹی سے طیباً پاکیزہ مٹی سے، فمسحو پھر ہاتھ پھیرو، بوجوہکم کم اپنے وجوہ اپنے چہروں پر، وایدیکم اور تم اپنے بازوؤں پر، ان اللہ بہ اللہ تعالیٰ کان ہے، عفو معاف کرنے والا ہے، غفور اور بخشنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال پر شہادت دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور اب انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیش کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا چہرہ اور ان کے اعمال کو پہچانتے ہیں، اسی علم میں کامل کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ یہ مضمون دوسرے سپارہ کی دوسری آیت میں بھی ہے، کاش اس آیت کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو بڑے تمتراک سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں اور اس کی سنت سے سرکشی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی۔ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا، اگر اسے ایک لخت حرام کر دیا جاتا تو مسلمان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے حکیم و علیم خدا نے اس کی حرمت کے احکام تدریجاً نازل فرمائے۔ ابتدا میں تو صرف اتنا اشارہ کر دیا
کہ یہ مضر اور نقصان دہ ہے۔ اس سے باس لطیف طبع نے شراب چھوڑ دی۔ پھر آیت نازل ہوئی جس میں اوقات نماز میں شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دن میں شراب کا استعمال بند ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی لوگ اس سے شوق کرتے۔ کچھ مدت کے بعد شراب کی قطعی حرمت کا حکم ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کئی صحابہ مدعو تھے۔ کھانے کے بعد دور شراب چلا۔ جب وہ اس کے نشہ سے جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ ایک صاحب امامت کے لیے آگے بڑھے اور اتفاق سے سورہ الکافرون پڑھنا شروع کر دی اور بے ہوشی میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ لیا، یعنی لا نہیں اعبدو ہم عبادت کرتے، ما تعبدون جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی جگہ پہ کہہ دیا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون جس کی تم عبادت نہیں کرتے، جس سے معنی بالکل بدل گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے آیت میں قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر گزرا۔ اس آیت میں بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں تاکہ قیامت کی حاضری آسان ہو۔ بتایا کہ بعد اب ہوشیار ہو کر اس حکم الحاکمین کی خدمت میں حاضر ہو۔ مدہوشی کی حالت میں حاضری آداب شاہانہ کے خلاف ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں بتایا کہ دل کے حضور کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت و نظافت بھی لازمی ہے۔ ایک دفعہ ولید بن عتبہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا اور دوست بھی تھا۔ تیسرے جمہوری خلیفہ کا مادری بھائی بھی تھا اور کافی عرصہ تک کوفہ کا حاکم بھی رہا۔ ولید بدنام زمانہ طوائف قطاطہ کے عاشقوں میں سے تھا۔ ولید نے ہی شراب کی حالت میں صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ جب نمازیوں نے احتجاج کیا تو اس نے نشہ کی حالت میں مستی میں کہا کہ آج تو دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھا دوں۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے وقت تم پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو نماز چھوڑ دو اور جا کر سو رہو، اور نیند پوری کرنے کے بعد جب ہوش و حواس درست ہو جائیں تو نماز ادا کرو۔ بیوی سے صحبت کرنے سے یا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جنبی ہو جاتا ہے۔ اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے سارے اعصاب پر ایک درماندگی اور افسردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے کسی کام میں جی نہیں لگتا، لیکن جب پانی کے ٹھنڈے چھینٹے پڑتے ہیں تو نشاط و سرور کی روح سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے اور افسردگی اور درماندگی شگفتگی سے بدل جاتی ہے۔ انسان ایک نئی تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نماز سے پہلے غسل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بارگاہ الہی میں یہ حاضری ایسی حالت میں ہو جب تم تر و تازہ اور شگفتہ خاطر ہو۔ ان الفاظ کی معنی سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ الصلاۃ پر جو ابتدائی آیت گزرا از سر نو غور کرنا چاہیے کہ بعض علماء کے نزدیک، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ بھی ہیں، الصلاۃ سے مراد مسجد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ۔ ہاں اگر مجبوراً گزرنا پڑے اور دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو صرف گزرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں ٹھہرو نہیں۔ اور بعض علماء نے صلاۃ سے مراد نماز ہی لی ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ سفر کی حالت میں جنبی کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے غسل کے بغیر نماز پڑھ لے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس آیت میں ان صورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن میں تیمم کی اجازت ہے۔ پہلی صورت بیماری۔ اگر انسان بیمار ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے غسل کیا یا وضو کیا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ تیمم کر لے۔ دوسری صورت میں سفر۔
اگر مسافر ہے اور غسل کی ضرورت پڑ گئی اور پانی کا ملنا دشوار ہے تو تیمم کر لے۔ یہ تیمم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ قضائے حاجت کے لیے نازک سے نازک طبع پر بھی گراں نہیں گزرتے۔ یہی حسن تعبیر تو اس کلام خداوندی کا اعجاز ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ دونوں چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں۔ پہلی چیز کے متعلق تو فرمایا کہ سعید طیب سے کرو، یعنی کہ طیب پاک سعید مٹی سے کرو۔ سعید کا معنی وجہ الارض کانا علیہ التراب اولم یکن، زمین کی بلائی سطح خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔ امام صاحب کے نزدیک مٹی اور مٹی کی جنس کی سب چیزوں مثلاً پتھر، ریت وغیرہ سے بھی تیمم جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہوں۔ وضو اور غسل کا بدل تیمم کیوں کر ہوا اور مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کا حکم دینے میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر حکمائے اسلام نے سیر کرنے بحث کی ہے، جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ تیمم کی نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے، اگر ان کے ساتھ غبار بہت لگ گیا ہو تو پھونک سے کم کر دے، اس کے بعد اپنے چہرہ پر ملے، دوبارہ پھر اسی طرح زمین پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کی کہنیوں تک لے جائے۔ تیمم سے بھی ایسی کامل طہارت ہوتی ہے جیسے وضو سے۔ اگر امام نے تیمم کیا ہو تو وضو کرنے والے مقتدی کی نماز اس کے پیچھے درست ہے، تیمم سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔